دو نبیوں کے صحابہ یہ سمندر کے کنارے پہنچ کر کہتے ہیں موسیٰ ہمیں کہاں پھنسا دیا، ایک طرف فرعون کی فوجیں ہیں، دوسری طرف سمندر کی موجیں، اب جائیں تو کدھر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا اپنا عصا پانی پر مارو، عصا لگا سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بن گیا۔ نیچے زمین پر کیچڑ تھا، ان کے پھسلنے کا ڈر تھا۔ اللہ پاک نے ہواؤں کو حکم دیا زمین کی مٹی خشک کر دو، مٹی خشک کر دی گئی اور بھاگ کر پار پہنچ گئے، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج کو اللہ پاک نے اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ چٹیل کے میدانوں پر پہنچے، دھوپ پڑ رہی ہے، کہنے لگے موسیٰ کوئی سائبان نہیں، کڑی دھوپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ پھر کہا موسیٰ بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے آسمان سے تتر بٹیر روسٹ ہوئے نازل کر دیے۔ من و سلویٰ کھا کر کہنے لگے اب پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو، پتھر پر مارا، چشمہ پھوٹ نکلا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ ان سے کہو کہ اللہ کے لیے جہاد کریں، اور ساتھ اللہ کی نصرت کی خوشخبری بھی دے دی گئی۔ مگر یہ نخروں والے کہتے ہیں موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، جب فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا، ہم قبضہ کرنے آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا منقوہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اب موازنہ کرتے جانا، دوسری طرف کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کتنے ہیں؟ 313 کے لگ بھگ۔ کسی کے پاس تلوار ہے، گھوڑا نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے، نیزہ نہیں، اور جس کے پاس تلوار ہے اس پر میان نہیں، کپڑے کی ٹاکیاں لپیٹ رکھی ہیں، اور کسی کے پاس نہ تلوار ہے نہ سواری، ایسے ہی خالی ہاتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور مقابل 1000 کا لشکر، جرے اسرا سے لدا ہوا اور لوہے میں غرق سپاہی۔ مگر یہاں یہ حال ہے کہ ایک صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی شاخ اتار کر پکڑا دی، یہ لو تم اس سے لڑنا۔ وہ درخت کی شاخ سے تلواروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ یہ 313 اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر 1000 کے لشکر جرار سے ٹکرا گئے۔ پھر دوسرا وقت آیا، دشمن سے لڑنے کا وقت آیا، دفعات کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور یہ حالت ہے کہ بھوک سے نڈال پیٹ پر پتھے باندھ رکھے ہیں، اور ساتھ ان کا غریب بے حالوں کا نبی بھی خندق کھود رہا ہے، اور اس نے بھی پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، وہاں من و سلویٰ اور یہاں پیٹ پر پتھر، یہ جنگ لڑی۔ پھر وقت آیا، دشمن نے حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے مشورہ لیا۔ مہاجرین میں سے صحابہ کرام نے کہا حضور جو آپ کا حکم ہم حاضر ہیں، پہلے بھی لڑے اب بھی لڑیں گے آپ کے حکم پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کا عنیہ لینا چاہا، تو انصار کے صدر سیدنا سعد نے کہا اللہ کے رسول آپ ہم سے پوچھتے ہیں، سمندر کے کنارے لے جا کر سمندر کی طرف اشارہ کریں، زبان مبارک سے کچھ نہ بولیں، صرف اشارہ کریں، آپ کی انگلی اشارہ کر کے واپس نہیں مڑے گی، ہم سمندر میں پہلے کود جائیں گے۔ موازنہ کرتے جانا، وہاں سمندر میں راستے اور یہاں سمندر میں چھلانگیں۔ پھر اللہ پاک ان نبی کے صحابہ پر فخر کرتے ہوئے کیوں نہ کہے رضی اللہ عنہ۔